میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت یہ شکایت تقریباً ماں باپ کو اپنی اولاد سے متعلق ہے کہ بچہ بات نہیں مانتا، بچہ آؤٹ آف ٹریک ہے، بچہ سر کا درد بن چکا ہے۔ یہ ساری شکایتیں تقریباً ماں باپ کو اپنی اولاد سے متعلق ہے، الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی ہو کہ جس کو یہ شکایت نہ ہو۔ غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی سب سے بڑی یہ ہوئی کہ ماں باپ بچے کے بڑے ہو جانے کے بعد بچے سے یہ کہتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ تو ماں کے سامنے بولتا ہے، تو باپ کے سامنے بولتا ہے۔ اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کا حق پہلے ہے یا اولاد کا حق پہلے ہے؟ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ پر اولاد کا حق پہلے ہے۔ اس لیے کہ بچے کی ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد، جب تک کہ وہ سن شعور تک نہیں پہنچتا، اس کے اوپر نہ اللہ کا کوئی فرض نہ کسی بندے کا کوئی فرض اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ نماز بھی فرض ہوتی ہے بچے کے بالغ ہونے کے بعد۔ ہم اپنے بچے کے بگڑنے کے بعد اسے یاد دلاتے ہیں کہ تیرا حق تیرے اوپر ہمارا یہ ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے بچے کا حق ہم پر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا کہ بچے کی ولادت سے پہلے بھی بچے کا حق ہے کہ تم اپنی بیوی کے منہ کے اندر حلال کا لقمہ رکھو تاکہ اس کے شکم میں پرورش پانے والے بچے کو حلال غذا پہنچے، جس کی وجہ سے اس کی عادتیں اچھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کا حق جو مقرر فرمایا ہے اسے آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھو، اس کا اچھا نام رکھو۔ آج اچھا نام نہیں سوچتے، توجہ چاہوں گا لفظ پر، آج اچھے نام کی تلاش نہیں، نئے نام کی تلاش ہے۔ حضرت کوئی نیا نام بتائیں، حضور فرماتے اچھا نام رکھو، اور ہم تلاش کر رہے نئے نام، منکی، پنکی، ڈونکی، بس یہ سارے نام۔ مجھے یاد ہے مرحوم حضرت مولانا عبد القادر کھتری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے اصلاحی موضوع پر خطاب کرنے والے بزرگ تھے۔ ان کے پاس ایک شخص پہنچا اور پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے، حضور میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، کوئی اچھا سا نام بتائیں۔ آپ نے انہیں بتایا، عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، عبد الصمد رکھو، محمد رکھو، محمد ابراہیم رکھو، اس طریقے سے نام انہوں نے بتایا۔ حضرت یہ تو سب پرانے نام ہے، کوئی نیا نام رکھو۔ تو آپ نے کہا ایک نام بتاؤ جو ابھی تک کسی نے اپنے بچے کا نہیں رکھا۔ وہ تو خوش ہو گیا، کہا ابلیس رکھ دو۔ کہا حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اب تم کو نیا چاہیے، حضور فرماتے اچھا نام رکھو، اور تم کہہ رہے ہو نیا نام دو، تو میں تم کو نیا نام دے رہا ہوں، کوئی آج تک نہیں رکھا اپنے بچے کا نام۔ ہماری فکر اتنی خراب ہو چکی کہ ہم نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اخذ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔
اور قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور دے وہ لے لو، اور جو حضور دے رہے ہیں ہم وہ نہیں لے رہے، ہم وہ لے رہے ہیں جس سے حضور نے روکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نام کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ نام کا فائدہ بچے کی زندگی اور اس کی سیرت پر پڑتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پر رکھو، اور اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھے نام عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ ہے۔ پہلا حق بچے کا یہ بنتا ہے کہ نام رکھو، اور اسی کے ساتھ حضرت امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے، تو خود رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام بھی رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت بھی آپ نے کہی، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو اور اس بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے، وہ مرگی کے مر سے محفوظ رہے گا۔ یہ حضور کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، ام الصبیان کے بارے میں فرمایا۔ اور یہاں ایک نکتہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ کیوں نہیں کہا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو پہلے قرآن دکھاؤ؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو پہلے مسجد دکھاؤ، پہلے کان میں اذان کہو؟ یہ کیوں فرمایا؟ اور قرآن کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ترتیب یہی ملتی ہے، بصارت کا تذکرہ پہلے نہیں، سماعت کا تذکرہ پہلے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا وجعلناہ سمیعا بصیرا، یہاں بھی سماعت پہلے بصارت بعد میں۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بچے کی آنکھ بعد میں کھلتی ہے اور دیکھتا بعد میں ہے، سننے کی طاقت اللہ اس کو پہلے عطا فرما دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ غوث پاک ماں کے پیٹ میں رہ کر 17 پارے سنے تھے، قرآن دیکھا نہیں تھا، پیدا ہوئے تو 17 پارے کے حافظ بن کر کے پیدا ہوئے۔ یہ ہے سماعت کا بڑا سائنس تحقیق کرنے کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ بچے کے جو پارٹس بنتے ہیں، حالانکہ دل پر نشان جب گوشت ہوتا ہے تو پہلے لگتا ہے، لیکن اعضاء کے اندر سب سے پہلے کان بنتے ہیں، اس لیے کہ ریڑھ کی جو ہڈی ہے نا، اس کا تعلق یہ کان کی رگوں سے ہو کر اور کان کے اس سے جاتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اذان ان کے کان میں پہلے پہنچاؤ اور اس کو بتاؤ کوئی بڑا نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ روتا کیوں ہے؟ اور اگر وہ نہ روئے تو گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ مردہ ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ کیوں روتا ہے؟ تو فرمایا گیا جیسے ہی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پیٹ پر اپنا پنجہ مارتا ہے، بچہ رونا شروع کرتا ہے۔ اور قرآن شریف کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی بندے کو اللہ کا ذکر سنایا جائے یا بندہ اللہ کا ذکر کرے، شیطان اس کے دل سے بھاگ جاتا ہے۔ تو کان میں اللہ کا ذکر پہنچا دو تاکہ بچے کو اللہ شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما دے۔
اذان پہلے کان میں پہنچاؤ. اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ، آپ دیکھتے ہوں گے بے نمازی مسلمان ہو، ماڈرن مسلمان ہو، عیاش مسلمان ہو، آوارہ مسلمان ہو، بد کردار مسلمان ہو، مسجد میں نہ جانے والا مسلمان ہو، شراب پینے والا مسلمان ہو، لیکن جب اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس چیز کی فکر رہتی ہے جلدی سے کسی مؤذن کو بلاؤ، کسی مولانا کو بلاؤ تاکہ میرے بچے کے کان میں پہلے اذان کہہ دیں. یہ فکر رہتی ہے. اور یہی ذکر ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو مال اور اولاد کی محبت ہی اس کے ماں باپ کو اللہ کے ذکر سے روک دیتی ہے. قرآن کہتا ہے لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ ماں باپ جن کو پروردگار جل جلالہ نے اپنے بچوں کے کان کے اندر اللہ کا ذکر پہنچانے کا حکم دیا، جب یہی ماں باپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو ہلاک کر دیتی ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابتدائے آفرینش سے اس کے کان میں اذان کی آواز پہنچا کر اس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے بندے، تو اللہ عز و جل کے ذکر کا عادی بن جا، سننے کا عادی بن جا. اب تجھے وہ باتیں نہیں سننی ہیں جو باتیں تجھے تباہ کر دیں، اب تجھے وہ سننا ہے جو تیرے ماں باپ نے تیرے کان میں یا جس نے تیرے کان میں میرا ذکر پہنچا دیا. اب بچہ کیا سنتا ہے؟ بھول گیا وہ اپنے بچپنے کو. اب کیا سنتا ہے بچہ؟ ہمارے نوجوان کیا سنتے ہیں؟ کان میں لگا کر نکلتے ہیں نا راستے میں، گاڑیوں میں ہوتے کیا سنتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ سب پتہ نہیں کیا سنتے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھو، کان میں اذان و اقامت کہو، اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یہ نہیں کہ بیٹی ہو تو منہ لٹکا دے اور بیٹا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے. بیٹا ہو تو خوب ڈھول باجے تماشے اور برتھ ڈے پارٹیاں منائیں، اور بیٹی ہو تو منہ لٹکا، بیٹی ہوئی. نہیں، آپ بیٹی کو کیا سمجھتے ہو؟